بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، رات کا وہ وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا، اور ایک بندہ جو اٹھتا ہے اپنے رب کے لیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، صرف بندہ اور اس کا اللہ جو اس کی ہر آواز سنتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کو سب سے زیادہ کون پسند ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر صرف اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تہجد شروع کر دو۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اچھا جی، آج میں اپنی افطار کے ٹائم کی جو ہے وہ روٹین شیئر کروں گی۔ مکس اپ تھی جو میں کچن میں سارے کام کرتی ہوں، اکٹھے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں جو مل کر کرنے ہوتے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ میں کیسے کرتی ہوں، ساتھ ساتھ کیسے کرتی ہوں کہ کام جو ہے وہ جلدی نمٹ بھی جاتا ہے، اور جو ہے وہ میں اس کے بعد وقت سے پہلے افطاری بنا لیتی ہوں تاکہ سکون سے افطار کے ٹائم جو ہے نا وہ دعا کی جائے، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، جو دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اچھا جی، آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں، تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی وہ نماز جو عام نمازوں سے بھی خاص ہے۔ بہت لوگ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے، حالانکہ تہجد وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ بہت لوگوں کی زندگیاں تہجد سے بدلی ہیں، بہت سے لوگوں کی دعائیں بھی تہجد سے قبول ہوتی ہیں، اور بہت لوگوں کو سکون بھی تہجد سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی افسوس ہم اس نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ تہجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان نیند چھوڑ کر اٹھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دن میں عبادت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن رات میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ کو مشکل عبادت زیادہ پسند ہے۔ جب تم رات کو اٹھتے ہو تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لیے اٹھا ہے۔ تہجد کا وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت مانگی ہوئی دعا خاص ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دل سچا ہوتا ہے۔ رات کو انسان دکھاوا نہیں کرتا، صرف سچ بولتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو تو تہجد میں مانگو۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، سوچیں ختم نہیں ہوتی، گھر کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، لیکن تہجد سکون دیتی ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب تم دعا کرتے ہو تو آنسو نکلتے ہیں۔ حالانکہ یہی ہم صبح کے ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے آنسو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رات کا وقت جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنسو نکلنے کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے اپنی مشکلیں بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنی مشکلیں بیان کرتے ہو، روتے بھی ہو، لیکن آپ کا دل پھر بھی اتنا ہلکا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک دفعہ آپ میرے کہنے پہ نا تہجد کی نماز ادا کریں نا، ایک دفعہ بھی آپ ادا کریں گے اور اللہ سے اپنی مشکلیں بیان کریں گے نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے آنسو کیسے نہیں نکلتے۔ جب آپ آنسو کر کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں نکال کے، تو دل ایسے ہلکا ہو جاتا ہے کہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے۔ تہجد اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ دن میں ہم دنیا میں لگے ہوتے ہیں لیکن رات کو صرف اللہ ہوتا ہے۔ جب تم بار بار تہجد پڑھتے ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے مشکلیں آتی ہیں نا تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میری پیاری بہنوں، تہجد انسان کو طاقت دیتی ہے، ایک امید دیتی ہے اور ہمت بھی دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ پریشان ہیں تو تہجد پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ روتے ہیں، گھر کی ٹینشنوں کو سوچ سوچ کر روتے ہیں، تو تہجد پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے تو بھی تہجد پڑھیں۔ تہجد میں بہت طاقت ہے، بہت سکون ملتا ہے پڑھنے سے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، تہجد ایک دفعہ سٹارٹ کریں۔ تہجد سٹارٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت نوافل سے سٹارٹ کریں اور پھر دل ہلکا کریں، اللہ کے سامنے اپنی دل کی باتیں کریں، اپنے حالات کو بیان کریں۔ دیکھیں خود بخود آنسو نکلتے ہیں اور آپ کا دل کیسے نہیں ہلکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان بھی کرے گا۔ اس ٹائم دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ نا تہجد شروع کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل میں جو بہت درد ہے، آپ جو بہت پریشان رہتی ہیں، آپ ڈپریشن میں رہتی ہیں، آپ کا ڈپریشن کیسے نہیں نکلتا۔ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے بیمار رہتے ہیں، آپ کو ایک نئی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ کچھ میری پیاری بہنیں کہیں گی کہ بھئی ہم پریشان رہتی ہیں، ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئی ہیں، کیونکہ ہر گھر میں بہت مشکلیں جو ہے نا وہ ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ مشکلوں سے نا آزاد نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی پرابلم ضرور ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے اللہ سے بیان کریں، دیکھیں آپ کی مشکلیں جو ہے وہ کیسے حل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے، تہجد پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دے دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر دے دیا۔ بہت سی آپ کی مشکلیں ہوں گی، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ ہر کسی کی مشکلیں جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کی تمام مشکلات جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ دل سے تہجد پڑھتی ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہم لوگوں کو ہر باتیں بتاتی ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، لوگوں سے اپنے دل کے حال بیان کرتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا مشکلوں کا حل ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ اپنے اللہ سے بیان کرتے ہیں نا، آپ کی مشکلوں کا حل جو ہے وہ خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے اتنی آسانیاں اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ایک یہ بندہ ہے، اس نے مشکل سے کھڑے ہو کر اپنی نیند کو جو ہے وہ توڑ کر میرے لیے کھڑا ہوا ہے، تو کیوں میں اس کی مشکلیں نہ حل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ لازمی اپنی مشکلیں جو ہے وہ آپ اللہ سے بیان کریں، اللہ لازمی آپ کی مشکلیں حل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پہ یقین رکھیں، یقین کے ساتھ تہجد پڑھا کریں۔ اور تہجد وہ طاقت ہے جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سنبھال لے، یقین کرے اللہ آپ کو سنبھال لیتا، کوئی نہیں سنبھالتا، اللہ آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، تہجد پڑھنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں، وہ باہر سے عام ہوتے ہیں لیکن اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، وہ آسانی سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے رب سے بات کریں گے۔ تہجد پڑھنے والا انسان لوگوں سے کم امید رکھتا ہے اور اللہ سے زیادہ امید رکھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تہجد ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بہت لوگ چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ میری پیاری بہنوں، تہجد نہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے رات کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر کبھی آپ کی آنکھ اچانک کھل جائے تو فوراً سے فون نہ اٹھائیں، بلکہ سوچو شاید اللہ آپ کو بلا رہا ہو۔ میری پیاری بہنوں، رمضان تہجد سٹارٹ کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ رمضان میں ماحول بھی اچھا ہوتا ہے اور دل بھی نرم ہوتا ہے، ہر طرف لوگ عبادت کرتے ہیں اور عبادت آسان لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے لوگ رمضان میں تہجد شروع کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے۔ میری پیاری بہنوں، آج ایک چھوٹی سی نیت کرو، صرف یہ کہ میں تہجد شروع کروں گا یا شروع کروں گی، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی کوشش کرو، اور پھر دیکھنا اللہ راستے آسان کرے گا، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، انسان سوچتا ہے کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا، لیکن شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم سیدھا اسی سے بات کرو، اور تہجد وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے، کیونکہ مدد بھی اللہ کرتا ہے، اللہ راستے دکھاتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کرو، جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں، آپ اس سے بات کرو۔ بہت سی میری بہنیں ہیں جو پریشان ہیں، گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، کراؤں کی وجہ سے مالک مکان تنگ کرتے ہیں، یہ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، گھر کی مشکلیں ہوتی ہیں، آمدنی کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہو پاتے۔ بہت سی آپ نے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اب اتنی
میری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں ہم اللہ سے دعا کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں، پتہ نہیں ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، آپ ایک دفعہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کے، اپنی نیندوں کو توڑ کے نا آپ اللہ کے سامنے مشکلوں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نیند توڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں نا، شروع میں مشکل ہوتی ہے، ہر کسی کو مشکل ہوتی ہے۔ جب میں نے سٹارٹ کی تھی مجھے بھی مشکل ہوتی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا، ایک نیت کر لی تھی۔ جب میں نے نیت کی تھی نا، شروع میں مجھے الارم لگانا پڑتا تھا، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا تھا میرا الارم ابھی بجتا ہی نہیں تھا، میں نے نیت کی ہوتی تھی اور میری آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی۔ اور الحمدللہ آج اب ایسا ہوتا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں اور میں الارم نہیں لگاتی اور میری آنکھ جو ہے نا وہ خود بخود کھل جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ میں میسج بھی ضرور کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔